الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم اب العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل اب القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المومنین وعلى السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فابدت عالیات الاحرف ام ائمۃ الغر بل ام ابیها سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح لہ الفدا وارواح العالمین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات بر محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خداوند عظیم سے دعا گو ہے صدقہ محمد و آل محمد ہماری ان عبادات کو منظور و مقبول فرمائے۔ صدقہ محمد و آل محمد جن دوستوں نے ان عبادات کا اہتمام فرمایا ہے ان پہ اپنی رحمات و برکات نازل فرمائے۔ صدقہ محمد و آل محمد جتنے مومنین یہاں پہ موجود ہیں ان کے اوپر اپنی رحمات و برکات نازل فرمائے۔ صدقہ محمد و آل محمد آپ کے مرحومین کو، آپ کے متعلقین کے مرحومین کو، اور خصوصاً جن مومنین کے لیے التماس سے دعا کیا گیا ہے ان کے لیے مرحوم پروفیسر سید عاصم زیدی، مرحوم سید سجاد ناظم زیدی، مرحومہ نرجس خاتون اور اس کے خاندان کے دیگر مرحومین، حاضرین کے مرحومین اور دوسرے مومنین مومنات، شہدائے مذہب و ملت، خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ آپ سے التماس ہے ان مومنین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل شریف میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصاً منہم المخصوصین والمخصوصات برحمتک یا ارحم الراحمین برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جس مرکز میں مجالس ہو رہی ہیں یہ مرکز علم جو سالہ سال سے ملت جعفریہ کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے، بہت سے علماء یہاں سے تحصیل علم کر کے نکلے، قم میں پڑھے، نجف میں پڑھے، شام میں پڑھے، پاکستان میں مصروف خدمت ہیں، بہت سے علماء ہیں جو ابھی تحصیل کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند صدقہ محمد و آل محمد یہ مرکز اور اس جیسے باقی جو ہمارے دینی مراکز ہیں اسی طرح تا ظہور امام زمان دائم و قائم رہیں، ان کی برکات کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ خداوند نے جو ہے وہ ایک ذمہ داری لگائی ہے انبیاء کے بعد، رسول کے بعد، ائمہ کی غیبت کے دور میں یہ ذمہ داری علماء کے کندھوں پہ ہے کہ علماء درس دین حاصل کریں اور پھر اس میراث آل محمد کو اگلی نسلوں تک پہنچائیں
اور لوگوں کو آل محمد کے دین سے روشناس کروائیں۔ ایک حدیث ہے، ایک شخص ایران سے کوہستان کے علاقے سے حاضر ہوا معصوم کی خدمت میں، امام حسن علیہ السلام کی خدمت، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ حضرت کی خدمت میں اس نے کچھ ہدیہ پیش کیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تم چاہو تو اس ہدیے کے بدلے میں تمہیں جو ہے وہ 20,000 درہم دے دوں، اور چاہو تو میں تمہیں ایک مسئلہ علمی سمجھا دوں، اس کے ذریعے سے جب تم واپس جاؤ گے اپنی آبادی میں جو فلاں ناسبی ہے وہ تمہیں تنگ کرتا ہے، اس پہ تم غلبہ پالو گے، دونوں میں سے کون سا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا مولا یہ مسئلہ جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا کیا 20,000 درہم کے برابر ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا علم حاصل کر کے اس ناسبی پہ غلبہ پا لینا پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کہا مولا پھر مسئلہ تعلیم فرمایا، آپ مسئلہ ارشاد فرمائیں، اتنا اچھا سودا کون چھوڑتا ہے 20,000 کے مقابل میں؟ حضرت نے فرمایا چونکہ تم نے اچھا انتخاب کیا ہے لہٰذا میں تمہیں 20,000 درہم بھی دوں گا، مسئلہ بھی سمجھاتا ہوں۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسئلہ پوچھا، حضرت نے سمجھایا، واپس گیا۔ 1 سال کے بعد جب دوبارہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مولا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ سے جو سیکھ کے گیا تھا اس کے نتیجے میں نے اسے مغلوب کر لیا، اس پہ غالب آ گیا ہوں، پوری آبادی میں شیعت کے لیے اچھا اثر ہوا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جانتے ہو تم نے اس سے کیا کچھ حاصل کیا ہے؟ تم نے تمام مومنین کی محبت کو حاصل کیا ہے، خدا کی محبت کو حاصل کیا ہے، تمام انبیاء کی محبت کو حاصل کیا، تمام ائمہ کی محبت کو حاصل کیا۔ یہ کس وجہ سے؟ تو نے چونکہ ایک مسئلہ سیکھا تھا، مذہب آل محمد کو اس کے ذریعے سے دفاع کیا، تمہیں کامیابی ہوئی، اس کا یہ اثر ہے کہ خداوند تم پہ راضی ہے، انبیاء راضی ہیں، پیغمبر راضی ہے، آل محمد راضی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی دیہات میں جانا چاہتے ہو پہلے معلوم کرو وہاں کوئی عالم دین ہے یا نہیں، اس واسطے کہ نئی جگہ جا رہے ہو، تمہیں دین کے بارے میں مسائل پیش آ سکتے ہیں، تم سے سوال کیے جا سکتے ہیں، اگر کوئی تمہیں دین بتلانے والا نہیں ہوگا تم دین سے منحرف ہو جاؤ گے، دین سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے اپنے دین کو حفاظت کرنا، اپنے دین کو محفوظ کرنا، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے جن کی اسے تربیت کرنی ہے، جن کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ آئی ہے، اس دین کو اپنی اولاد تک پہنچانا، اس واسطے کہ یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے، تمام ماننے والوں کے کندھوں پہ ہے کہ ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے جب اسے ایسے حالات پیش آ جائیں، جب آل محمد کے مذہب کا دفاع کرنا ہو، اس میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، یا خود بتلا سکتا ہو یا کسی ایسے عالم سے اس کا رابطہ ہونا چاہیے کہ پوچھ کر بتلا سکتا ہو، یہ ذمہ داری ہے۔ اس واسطے یہ درسگاہیں اس وظیفے کو بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہی ہیں۔ ہم یہیں پہ پڑھے اور قم گئے، وہاں سے پڑھے، اب اپنی حد تک جو خدمت ہم کر رہے ہیں، دوسرے ہمارے ساتھی آغا قبلہ مولانا حسن ظفر صاحب خدا انہیں حفظ کرے ملت شیعہ کے لیے، وہ پڑھتے رہے، اس سے پہلے علماء پڑھتے رہے، بعد میں آغا سخاوت قمی آئیں گے، وہ خطاب کریں گے، دوسری جگہ پہ علامہ عقیل الغروی، اس جیسی ہستیاں یہ ہیں وہ جو دین کا دفاع کر سکتے ہیں، جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مثبت فکر جو آل محمد کی فکر ہے، جو حوزات علمیہ میں پائی جاتی ہے، اس پہ عمل پیرا ہیں اور اس کو پہنچائیں گے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، من اراد ان ینظر الی اتق اللہ من النار فلینظر الی المتعلمین، کہ جو چاہتا ہے ان لوگوں کو دیکھے کہ جنہیں خداوند عظیم نے جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلایا ہے، اتقاء اللہ کہا گیا، عتیق اللہ یعنی خدا کا آزاد کردہ،
وہ جو خدا کے آزاد کردہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان طالب علموں کو دیکھے جو ان مدارس میں تحصیل کر رہے ہیں. یعنی خدا نے ضمانت دی ہے کہ یہ خدا کے آزاد کردہ ہیں آگ سے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر کے، دنیا چھوڑ کر کے دین کو تحصیل کر رہے ہیں، صرف اس خاطر کہ میں محمد و آل محمد کے مذہب کا دفاع کر سکوں، میں محمد آل محمد کے مذہب کو اس طرح پیش کر سکوں جیسے انہوں نے فرمایا ہے. اس کے لیے سال ہر سال اپنی جوانی کے خوبصورت ایام اور وہ جو بہترین زندگی عام طور پہ معاشرے میں شمار ہوتی ہے اسے وہ حجروں میں گزارتے ہیں، تحصیل علم کے لیے اپنی زندگی مصرف کرتے ہیں. مقصد کوئی دنیا داری نہیں ہوتا ہے، مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم آل محمد کے علوم کو دوسروں تک پہنچا سکیں. لہٰذا اس واسطے یہ مراکز استحقاق رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے حق میں اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں کہ مومن دعا میں بخل نہیں کرتا ہے. ہم عملاً اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو دعا کے لحاظ سے ضرور ساتھ دے سکتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند عظیم ارشاد فرما رہا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم آپس میں جھگڑا کرتے ہو کسی چیز میں تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تعویلا. یہ سب سے بہتر ہے اور بہترین ہے انجام کے لحاظ سے. یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان اطاعت کرے اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی، اور اپنے جھگڑوں میں معیار خدا کو قرار دے، رسول خدا کو قرار دے. اس کا انجام بھی اچھا ہے اور بہتر بھی ہے. یعنی معاشروں کے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے انجام اچھا ہے، اس واسطے کہ اگر لوگ اپنی مرضی کو دخالت دیں گے، لوگ اگر خدا اور رسول کو سامنے نہیں رکھیں گے، معاشرہ فاسد ہو جائے گا، معاشرے میں حرج و مرج پیدا ہو جائے گا. اگر ایک صالح معاشرہ، ایک کامل معاشرہ چاہتے ہیں، اس معاشرے میں شرط یہ ہے کہ اپنے جھگڑوں میں خدا اور رسول کو سامنے رکھیں. جب انسان خدا کو سامنے رکھتا ہے تو بے جا جھگڑا نہیں کرتا ہے. جب انسان رسول خدا کو ترجیح دیتا ہے، حضور کی رضا کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ عام انسان نہیں رہتا ہے، وہ مومن کامل بن جاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کی نظر میں اپنی رضا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے رضائے خدا حاصل کرے، وہ چاہتا ہے رضائے رسول حاصل کرے. لہٰذا وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، چونکہ جب بھی ظلم کرنے لگے گا یہ سوچے گا کہ رسول اس پہ راضی ہیں یا راضی نہیں ہے، آل محمد اس پہ راضی ہیں یا نہیں ہیں راضی، میرے اس اقدام کو آل محمد پسند کرتے ہیں یا پسند نہیں کرتے ہیں. یہ اگر سوچ معاشرے کے افراد میں حاکم ہو جائے، یقین کریں کہ وہ معاشرہ اتنا ہی خوبصورت بن جائے گا جتنا رسول کے دور میں یا حضرت امیر کے دور میں بنا ہوا تھا. کیوں؟ ان ہستیوں نے اس معاشرے کو ان خطوط کے اوپر جیسے خدا چاہتا تھا تعمیر کیا، لوگوں کو ایک خوبصورت مثال پیش کی کہ خدا اس طرح سے چاہتا ہے. ایک صالح معاشرہ کیسے ہونا چاہیے، وہ صالح افراد ہم تربیت کریں گے، ان صالح افراد کے ذریعے سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا. وہ ایسا ہوگا کہ جس کی مثال اس کائنات میں یا صرف رسول کے دور میں ملتی ہے، یا مولا امیر کے دور میں ملتی ہے، یا جب وہ دور مسعود مبارک آئے گا جب اولاد زہرا میں وہ امام تشریف لائے گا. تو یہ وہ صالح ترین معاشرہ ہے کہ جس میں خداوند ارشاد فرماتا ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. وراثت زمین کی میرے صالح بندوں کے پاس ہوگی. یعنی خدا چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں حاکمیت صالحین کے پاس ہو، یعنی وہ جن کا کردار اصلاح شدہ ہو، جو ہر لحاظ سے اصلاح شدہ ہوں، صلاحیتوں کے حامل ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جہالت سے دور ہوں،
چونکہ صالح کا مطلب صرف نیک شخص نہیں ہے، صالح باصلاحیت شخص کو کہتے ہیں جو ہر لحاظ سے صلاحیتوں سے مالا مال ہو۔ افراد اپنے آپ کو تیار کریں، معاشرے میں مراکز کی ذمہ داری بنتی ہے، ارباب اختیار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے مراکز پیدا کریں جہاں پہ صالح افراد کی تربیت کا بندوبست کیا جائے۔ وہ صالح افراد تشکیل پائیں گے، وہ ملت بنے گی، وہ امت بنے گی جو خدا ارشاد فرماتا ہے یہ امت وسط ہے، اس کا وظیفہ ہے خود بھی راہ راست پہ رہے، دوسروں کو بھی راہ راست پہ لائے۔ یہ امت وسط کا تصور جو قرآن نے دیا ہے، اور ضرورت ہے کہ امت وسط کی خصوصیات لوگوں کو بتلائی جائیں، لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ ہم امت وسط ہیں۔ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کردار افراط و تفریط سے بچا ہوا ہو، ہر لحاظ سے نہ افراط کا شکار ہوں نہ تفریط کا شکار ہوں، جو قرآن کہتا ہے وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ حد وسط میں اور حد اعتدال میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں۔ جب امت اس طرح سے تشکیل پاتی ہے، جیسا معاشرہ پاک پیغمبر نے تشکیل دیا اور جس کی مثال مولا امیر نے پیش کی کہ یہ امت وسط ہے، امت وسط کے افراد کو کیسے ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس امت میں افراد سلمان فارسی جیسے ہوں، ابو ذر غفاری جیسے ہوں، مقداد جیسے ہوں، عمرو بن حمید خزائی جیسے ہوں، اور بقول چھٹے امام کے جو ارشاد فرمایا کہ انی احب ان ترا بین اصحابی مثلک، عبد الرحمن ابن حجاج کو حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والوں میں سے تجھ جیسے افراد نظر آنے چاہیے۔ یہ وہ افراد غیر معصوم کہ جن کی کردار کی تربیت معصوم نے فرمائی، اور یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب ہمیں وہ موقع نہیں ہے، ہمارے لیے چانس نہیں ہے کہ معصوم تربیت فرمانے والے تھے، یہ افراد تربیت پانے والے تھے لہٰذا یہ ویسے بن گئے، اب ہمارے لیے ممکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ معصومین نے جو تربیت کے اصول تھے وہ ہمارے پاس آج بھی محفوظ ہیں، جو کردار معصوم تھا وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، اسی طرح سے جسی طرح سے معصوم کے دور میں لوگوں کے لیے علنی ہو گیا تھا کہ معصوم ایسے ہیں، اسی طرح اس دور میں بھی کچھ ایسے تھے جو معصوم کو دیکھتے تھے سمجھتے نہیں تھے۔ پاک پیغمبر کے حضور میں ایسے تھے جو سنتے تھے سمجھتے نہیں تھے، دیکھتے تھے دیکھ نہیں پاتے تھے۔ یہ آنکھیں ان کی ظاہری طور پہ پاک پیغمبر کی شخصیت کو دیکھ رہی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پیغمبر یہ دیکھتے تو ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں ایک اہل علم سے کہ ابھی کیا کہہ رہے تھے حضور، يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، پوری توجہ سے سننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ جو ضرورت ہے جس کان کی، جس آنکھ کی اور جس دل کی معصوم کی زبان کو قبول کرنے کے لیے، معصوم کی شخصیت کی پہچان کے لیے جو دل چاہیے وہ ہر ایک میں نہیں پایا جاتا ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خداوند عظیم ایمان کسی کے دل میں داخل نہیں کرتا ہے حتی یتولانا، یہاں تک کہ شخص ہم سے محبت کرنے لگے۔ جب تک ہم سے محبت نہیں کرے گا خداوند کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں کرتا ہے۔ ولا یتولانا، عجیب ترتیب سے معصوم نے ارشاد فرمایا ہے ایمان نہیں ہو سکتا حتی یتولانا، یہاں تک کہ شخص ہماری ولایت کو مان لے۔ ولا یتولانا حتی یطہر اللہ قلبہ، ہماری ولایت اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ خدا اس کے دل کو پاک کر دے، خدا اس کے دل کو طہارت عطا کر دے۔ جب طہارت ہوگی تب ہماری ولایت اس کے دل میں آ سکے گی۔ ولا یطہر اللہ قلبہ حتی یکون لنا سلما ویسلم لنا، خداوند عظیم تب تک اس کے دل کو پاک نہیں کرے گا جب تک ہمارے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر دیتا۔ آل محمد کے سامنے جھک جائے شخص حتی یسلم لنا، ہمیں ہمارے اپنے آپ کو ہمارے تسلیم کرے، اور اسی پہ بس نہیں کیا، کہا وَيَكُونَ لَنَا سَلَمًا، اور مکمل سر تسلیم خم ہو
اس کے ذہن میں ذرہ برابر ہمارے فرمان کے خلاف بات نہ آتی ہو، ذرہ برابر ہماری مرضی کے خلاف اس کی مرضی اجاگر نہ ہوتی ہو، یہ شخص ہمارا مطیع ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا آمنہ اللہ من الفزع یوم الاکبر، خداوند عظیم قیامت کے اس بڑے دھڑکے سے اسے محفوظ کر دے گا۔ یہ شخص ہے وہ جس کے دل میں ایمان داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اول و آخر ایک ہی بات ہے، وہ ہے کہ شخص آل محمد کے سامنے سر کو جھکا لے۔ خداوند عظیم جنہیں منوانا چاہتا ہے شخص انہیں مان لے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے خدا کو مانا ہے، یہ خدا پہ ایمان لایا ہے۔ لہذا خدا جو ارشاد فرماتا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے اپنے مقابل دو اور افراد قرار دیے، دو اور ہستیاں قرار دیں کہ آپ ان کی بھی اطاعت کریں میری بھی اطاعت کریں۔ نہ، یہ معرفت توحید نہیں ہے، خدا نے قطعاً ایسا نہیں کہا ہے۔ نہ کوئی مسلمان جو صحیح اسلام رکھتا ہو اس کو تسلیم کر سکتا ہے کہ خدا کے مقابل کوئی اور ہستی ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کی اطاعت خدا کے مقابل اطاعت کے طور پہ فرض کی جائے، ایسا نہیں۔ حاکمیت مطلق خدا کو حاصل ہے، مالکیت مطلق خدا کو حاصل ہے، اطاعت مطلق خدا کو حاصل ہے۔ توحید خدا کے یہ تقاضے ہیں۔ اگر کوئی شخص صحیح توحید خدا کو پہچانتا ہے تو وہ قطعاً ان صفات میں خدا کے مقابل کسی کو نہیں مان سکتا ہے۔ بار الہ، تیری ذات کے مقابل نہ ہم کسی کو ولی مانتے ہیں، تیری ذات کے مقابل نہ ہم کسی کو صاحب اطاعت مانتے ہیں، تیری ذات کے مقابل نہ ہم کسی کو صاحب حاکمیت مانتے ہیں، تیری ذات کے مقابل نہ ہم کسی کو صاحب علم مانتے ہیں۔ بار الہ، ہم تو سب کچھ تیری ذات کے لیے قائل ہیں۔ یہ ہے توحید مطلق، یہ ہے توحید حقیقی، جیسا قرآن خدا کو بیان کر رہا ہے کہ خدا کو ایسا مانو جیسا خدا نے قرآن میں فرمایا۔ بہترین توحید قرآن ہمارے پاس، بہترین منبع توحید قرآن قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر حاکمیت مطلقہ، اطاعت مطلقہ، ولایت مطلقہ خدا کی ذات کے ساتھ خاص ہے، پھر خدا نے کیوں ان ہستیوں کے لیے کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ؟ ادھر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، تمہارے ولی تین فرمائے، اطاعتیں ان کی تین فرمائیں کہ تین افراد ہیں، تین ہستیاں ہیں جن کی اطاعت واجب ہے۔ یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے قرآن میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کہتا ہے میرے اندر کوئی تناقض نہیں پایا جاتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا۔ خدا کہتا ہے اس آیت میں اول سے لے کر آخر تک خدا کی نشانیاں ہیں قرآن میں، خداوند عظیم نے خود تجلی فرمائی ہے۔ لہٰذا جیسے ذات خدا میں کوئی تناقض نہیں ہے، اسی طرح جو قرآن تجلی گاہ خدا ہے اس میں کوئی تناقض نہیں، نہ مبالغہ، نہ تناقض، نہ خلاف واقع۔ کوئی ایسی بات خدا نے قرآن میں نہیں کہی کہ ہم کہیں کہ یہ آیت فلاں آیت کے خلاف ہے، وہ آیت اور کہہ رہی ہے، یہ اس کے خلاف کہہ رہی ہے۔ اگر ایک جگہ کہتا ہے لا حکم الا للہ، کہ حکم سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں ہے، وہ داؤد کو کہتا ہے انحکم بین الناس، تم بیٹھو لوگوں کے بیچ میں حکم کرو۔ وہ کہتا ہے کہ هو اللہ هو الولی، صرف اور صرف ولی اللہ ہے۔ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، ولی اللہ بھی ہے، وہاں کہا صرف ولی اللہ ہے، یہاں پہ کہا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ جو صاحب ایمان زکوٰۃ دینے والا ہے رکوع میں۔ ادھر کہا کہ اطاعت صرف اللہ کی، یہاں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ کہیں پہ کہا العزت للہ، صرف اور صرف للہ جمیعا، پوری کی پوری عزت صرف خدا کے لیے ہے۔ کہیں پہ کہا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، مؤمنین کے لیے ہے۔ کہیں پہ کہا ان القوۃ للہ جمیعا، قوت صرف اور صرف خدا کے لیے ہے۔ وہاں پہ کہا یا داؤد ذل عید، او قوت والے داؤد، خداوند
اگر تناقض نہیں ہے تو یہ آیات ظاہری طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں۔ وہ صفات جو خدا اپنے لیے ذات کے ساتھ خاص کر رہا ہے، وہی صفات خداوند عظیم اپنے نمائندوں کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ خدا بتلائے گا کہ میں نے قرآن میں کہہ دیا ہے، سمجھنے والوں کے جن کے پاس دل موجود ہیں، قلب موجود ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں؟ یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تدبر کرنے کی صلاحیتیں نہیں رہی ہیں۔ خدا کہتے ہیں کہ ہم نے حقائق کو قرآن میں کھول کر بیان کیا ہے، سمجھنے والوں کو قلب چاہیے۔ وہ قلب ہے جس میں ظرفیت ہے سمجھنے کی، اگر وہ سر تسلیم خم کر دے گا ان حقائق کو پا لے گا۔ لہٰذا خدا جو ہے ارشاد فرما رہا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی۔ خدا نے یہاں پہ اپنی اطاعت کا ذکر کیا، اس کو الگ لفظوں سے ذکر کیا۔ اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کو اس نے الگ لفظوں سے ذکر کیا ہے، اور لفظ اطیعوا اس کے لیے الگ قرار دیا ہے۔ خداوندہ تیری اطاعت اگر کرنا چاہیں تو ہم کیسے کریں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اطاعت خدا ہے؟ واضح ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہی ہیں جو ہم نے رسول سے لیے ہیں۔ اگر قرآن پہ عمل کرتے ہیں، رسول نے فرمایا، یہ کلام خدا ہے۔ حدیث جو ہمیں حکم دے رہی ہے نماز اس طرح پڑھو، حج اس طرح کرو، زکوٰۃ اس طرح دو، یہ بھی وہ شریعت ہے جو پاک پیغمبر نے فرمائی ہے۔ یعنی جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، فرامین ہیں، جب ان پہ عمل کریں گے، یہ تو وہ ہیں جو رسول نے فرمائے ہیں، تو پھر اللہ کی اطاعت کہاں پہ ہوگی؟ یہ جو فرمایا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، کوئی ایسا حکم ایک بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جس میں صرف اللہ کی اطاعت ہو اور رسول کی اطاعت نہ ہو۔ جتنا بھی ہے ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ تو صرف اور صرف وہ ہے جو رسول کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے، یہ رسول کی اطاعت ہے، چونکہ رسول نے فرمایا ہے کہ نماز صبح اس طرح پڑھو، ظہر اس طرح، مغرب اس طرح، عشاء اس طرح، نوافل اس طرح، یہ تو رسول نے فرمایا ہے۔ یہ جو ہم عمل کریں گے یہ فرامین رسول کی اطاعت ہوگی۔ تو اللہ کی اطاعت جو خدا فرما رہا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ہم نے اطاعت رسول ہی کی کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ ہو تب ہی رسول کی اطاعت، اور اطیعوا الرسول ہو تب بھی رسول کی اطاعت۔ تو اس کا مطلب ہے رسول کی ذات میں دو پہلو ماننے پڑیں گے کہ ایک میں اگر اطاعت کریں تو یہ اللہ کی اطاعت ہو، ایک میں اگر اطاعت ہو تو یہ رسول کی اطاعت ہو۔ دو پہلو قرآن میں بھی خدا نے دو آیتوں کو دو الگ الگ انداز میں ارشاد فرمایا۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے رسول ہم نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے، ہم نے تیری طرف ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ رسول تو لوگوں کو بیان کرے ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، خدا نے جو ان کی طرف نازل کیا ہے۔ یہاں پہ زبان دیکھیے قرآن کی، لفظیں دیکھے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تیری طرف ذکر کو نازل کیا۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے پیغمبر ہم نے یہ قرآن تیری طرف نازل کیا ہے، تجھ پہ نازل کیا ہے، آگے لوگوں کو بیان کرنا تیرا کام ہے کہ میں نے کیا نازل کیا ہے۔ دیکھا ہے یا نہیں؟ یہ تیرا کام ہے کہ تو بیان کرے گا، میں نے تجھ پہ کیا نازل کیا ہے یہ تو بیان کرے گا۔ ایک یہ زبان ہے، ایک یہ لفظیں ہیں، ایک اور بالکل اس کے مشابہ وہاں پہ خدا عجیب انداز میں اسی سورہ نساء میں آیت نمبر 105 میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے میرے رسول ہم نے
تیری طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. کیوں؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ تو لوگوں کے درمیان حکم لگائے وہ جو خدا نے تجھے دکھلایا ہے. توجہ کی ہے، متوجہ ہوئے دونوں آیتوں میں؟ پاک پیغمبر کو خطاب ہے، دونوں میں حضور کے وظیفے اور فریضے کو بیان کیا جا رہا ہے. ایک آیت میں کہا کہ ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ تو بیان کرے کہ ان تمہاری طرف نازل کیا ہوا ہے، یہ تو بیان کرے گا، قرآن کو تو بیان کرے گا. دوسری جگہ یہ نہیں کہا کہ جو تیری طرف نازل ہوا ہے، وہاں پہ زبان بدل گئی، بما اراک اللہ. وہاں کہا تھا لتبین للناس، تو بیان کرے گا، تفسیر کرے گا، قرآن کی جو اجمال ہیں اس کی تفصیلات تو بیان کرے گا. یہاں پہ کہا نہیں، ہم نے کتاب نازل کی لتحکما، تاکہ تو حکم لگائے لوگوں کے بیچ میں. اب یہ نہیں کہا جو تیری طرف نازل کیا گیا، کہا جو تمہیں دکھلایا گیا ہے. اس کا مطلب ہے پیغمبر کی ذات میں دو پہلو پائے جاتے تھے. ایک پہلو رسالت ہے، وہاں پہ کہتا ہے تو بیان کرے گا. ایک پہلو ولایت ہے، جہاں کہتا ہے کہ تو ان پہ حکم چلائے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن نے کتنی باریکی سے لفظوں کا انتخاب کیا ہے. جہاں پہ رسالت کی بات تھی وہاں پہ کہا ما نزل، جو نازل کیا گیا. اس میں وظیفہ کیا ہے؟ لتبین، تیرا وظیفہ رسول ہونے کے ناطے لوگوں کو بیان کرے گا. اب اس زبان سے جو نکلے گا یہ وحی خدا ہوگی، اس میں تیری اطاعت وہی اطاعت خدا ہوگی. لہذا پہلے جملے کا مطلب ہے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. یعنی جو میرا رسول کہہ رہا ہے وحی الہی کے ذریعے سے کہ یہ میرے خدا نے کہا ہے، اس کو مان لو گے تو مجھے مان لو گے، یہ میری اطاعت ہوگی. چونکہ میرا رسول میری وحی کو بیان کر رہا ہے. یہ میری رسول کی ذات میں ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ نہیں کہا کہ تنزیل ہوگی، نازل ہوگا. وہ رسالت کے ساتھ خاص ہے، وہ وحی کا مسئلہ ہے، وہ نازل ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بھی نہیں کہا کہ جو تو جانتا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ لوگ سمجھ لیتے کہ عام سا علم ہے. یہاں پہ کہا کہ جو تجھے دکھلایا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ولی ہوا کرتا ہے اس کا علم عام علم نہیں ہے، وہ ہے جس کا وہ عالم ملکوت میں مشاہدہ کیا کرتا ہے. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے میرے رسول تاکہ لوگوں کے بیچ میں تو حکم لگائے، تو حاکم ہو، تجھے حق کے حاکمیت حاصل ہو جائے. بما، اس چیز کے ذریعے سے اراک اللہ جو تجھے خدا نے دکھلایا ہے. یہاں نہیں کہا کہ جسے تو جانتا ہے، یہاں نہیں کہا کہ جس کا تو علم رکھتا ہے، یہاں نہیں حاصل کیا گیا اس واسطے کہ یہ وحی نہیں ہے. یہ پہلو جو پیغمبر کا ہے یہ ولایت کا پہلو ہے. اب یہی وجہ ہے کہ وہ جو پہلا وحی کا پہلو تھا اس میں اطیع اللہ کہا کہ وہی اطاعت رسول ہے، اس میں رسول کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لیکن جو دوسرا پہلو ہے، ولایت پہلو ہے، اس میں چونکہ شریک تھے رسول کے ساتھ ائمہ، اس واسطے کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. یہ شرکاء ہیں تیرے، اے میرے رسول، جو ولایت تمہیں حاصل ہے وہی ولایت انہیں حاصل ہے. اب جو اطاعت میں ذکر کر رہا ہوں یہ ولایت کا پہلو ہے. اس میں ولایتی اطاعت ہے، یہ حق حاکمیت ہے، اس میں وحی نہیں ہونی ہے. اب جب خداوندہ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جب وحی نہیں ہونی ہے تو ان کے علم پہ اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم معصوم ہے، اس علم میں خطا نہیں ہو سکتی ہے؟ اس کو خدا نے بما اراک اللہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہم جو آپ کو جس پہلو میں اطاعت فرض کر رہے ہیں اس میں بھی میرے پیغمبر کا اور اولی الامر کا علم عام علم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس کا ہم نے ان کو مشاہدہ کروایا ہوا ہے. علم میں اگر کوئی شخص کہے جہل مرکب بن جائے خطا ہو جاتی ہے،
اسے علم نہیں کہتے ہیں، جہل مرکب کہا جاتا ہے۔ لیکن اے میرے رسول، یہ وہ پہلو ہے کہ جس کا ہم نے تجھے مشاہدہ کروایا ہے، اراک اللہ، ہم نے تجھے دکھلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے، مولا امیر نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما شکک تو مز اریت الحق، جب سے مجھے حق دکھلایا گیا ہے تب سے علی نے کبھی شک نہیں کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں، یہ نہیں کہا جب سے مجھے علم حاصل ہوا ہے، نہ کہا مز اریت الحق، جب سے مجھے حق دکھلایا گیا ہے۔ یہ کون سے مراحل تھے؟ یہ وہی مراحل تھے جب نور علی اور نور پیغمبر نور واحد تھا، جہاں پہ خداوند عظیم نے ان کے سامنے پوری کائنات ان کے نور کی شعاؤں سے خلق کی۔ اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے حق کا مشاہدہ کیا ہے تب سے علی نے کبھی شک نہیں کیا ہے۔ یہ علم ہے کہ جس کا تعلق رویت سے ہے، دیکھنے سے ہے، آنکھوں سے نہیں۔ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں یہ تو اعضاء ہیں ہمارے جسم کے، جو ہمیں استعمال کرنے کے لیے خدا نے دیے ہیں۔ یہ دیکھنے کی ہے، آنکھ ہے، کان سننے کے لیے ہیں، سونگھنے کے لیے ناک خدا نے عطا کی ہے، چھونے کے لیے یہ اعضاء ہاتھ دیے ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے سے چیزوں کو محسوس کر سکیں۔ یہ ظاہری اعضاء ہے، ان میں بڑی کثرت سے خطا ہوتی ہے۔ فلسفے والے کہتے ہیں کہ جو علم اعضاء ظاہریہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کے، کانوں سے سن کے، سونگ کر کے، ہاتھوں سے چھو کر کے، زبان سے چکھ کر کے، ان حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اس علم میں خطا کثرت سے ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس وسیلہ علم چونکہ یہ ظاہری اعضاء ہیں، ان میں کسی میں بھی خلل واقع ہو سکتا ہے۔ یہ اپنے کام کو صحیح انجام نہ دے، خلل واقع ہو جائے، آپ دیکھ سکیں گے جو دیکھا ہوگا وہ غلط ہوگا، جو سنا ہوگا وہ غلط ہوگا، جو سونگا ہوگا وہ غلط ہوگا۔ یہ آپ کو جب غلط معلومات دیں گے، اس کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوگا وہ غلط ہوگا۔ یہ تو ہے وہ علم جو محسوس، جو ہم حاصل کرتے ہیں اپنے ان حواس کے ذریعے سے۔ خدا فرماتا ہے کہ نہیں، جو میں جس کو نبی بناتا ہوں، جس کو میں امام بناتا ہوں، اس کو میں خاص حواس عطا کیا کرتا ہوں۔ وہ دیکھنے کا محتاج نہیں رہتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ سونگنے کے لیے ناک کا محتاج نہیں ہے، وہ چھونے کے لیے ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں نے اسے جو حواس عطا کیے ہیں ان کا تعلق عالم ظاہر سے نہیں ہے بلکہ عالم باطن سے۔ اب جب وہ دیکھتا ہے تو وہ نہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، کائنات کی تمام حقیقتوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اب جب سنتا ہے تو وہ صرف پاس والی آوازوں کو نہیں سنتا ہے بلکہ پوری کائنات میں جہاں بھی کوئی آواز سننا چاہتا ہے اسے سن لیتا ہے۔ ہم جو ہے زیارت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اگر ہمارا سلام نہ پہنچے، جواب نہ آئے، اس کا مطلب ہے ایک فضول حرکت ہے، یہ سایہ فضول ہے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اشہد انک تشہد مقامی وترد سلامی، یہ جو ہم معصوم کی بارگاہ میں زیارت پڑھتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میرے مقام کا شاہد ہے جہاں میں کھڑا ہوں، وترد سلامی، اور میرے سلام کا جواب دے رہا ہے۔ یہ کون سا حادثہ ہے، یہ کون سی آنکھ ہے، یہ کون سا کان ہے جس کے ذریعے سے آواز کو سن لیتے ہیں، ہمارے مقام کو شاہد ہیں جہاں پہ بھی ہم دنیا میں موجود ہوں۔ یہ وہی حادثہ ہے جس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، اور خداوند عظیم نے ان ہستیوں کو عطا کیا ہے۔ اور یہ وہ مولا امیر کا مشہور فرمان، وہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، کہ جب وہی پہلی غار حرا میں نازل ہوئی، میں نے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں خود موجود تھا غار حرا میں، میں نے خود خوشبو نبوت کو سونگا تھا۔ ہائے ہائے لقد کنت ارا نور الوحی والرسالہ، لفظ سنے مولا کی، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَةِ وَأَشُمُّ الرِّيحَ النُّبُوَّةِ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ
میں نے اپنی آنکھوں سے نور وحی رسالت کو دیکھا تھا، اپنی کانوں سے شیطان کی چیخوں کو سنا تھا، اور اپنی ناک سے میں نے خوشبو نبوت کو سونگا تھا۔ یہ وہ کون سے حادثے ہیں؟ پیغمبر نے اس کا جواب کیا دیا؟ ارشاد فرمایا، اے علی تو مجھ جیسا ہے، اے علی تو مجھ جیسا ہے، انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى ولکنک لست بنبی۔ اے علی جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے، فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور تو نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ کون سے حواس ہیں؟ پاک پیغمبر فرماتے ہیں وہ حواس جو مجھ میں پائے جاتے ہیں۔ انبیاء میں خاص حواس ہوا کرتے ہیں، یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ نبی ہونا معمولی بات نہیں ہے، خدا کسی کو نبی بنا دے بندے کو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وہ ہستی ہر لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، روح کے لحاظ سے جب تک کمال کی منزل کو نہ پہنچے خدا نبی نہیں بناتا ہے۔ لہٰذا پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ نبیوں میں خاص حواس ہوا کرتے ہیں، دیکھنے میں وہ آنکھوں کے محتاج نہیں، سننے میں وہ کانوں کے محتاج نہیں، سونگنے میں وہ ظاہری اعضاء کے محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ خدا نے جو اس کے ذمہ داری لگائی ہے وہ اس مقام پہ بیٹھا ہے جو وظیفہ خدائی ہے اس کائنات میں۔ خداوند کہتا ہے میں ہادی ہوں، میں انسانوں کی ہدایت کرنے والا ہوں، وہ کہتا ہے میری طرف سے تو ہادی ہے۔ خدا کہتا ہے میں حاکم ہوں، وہ کہتا ہے میری طرف سے تو حاکم ہے۔ خدا کہتا ہے میں قوت والا ہوں، وہ کہتا ہے میری طرف سے تو قوت والا ہے۔ خدا کہتا ہے میں عالم ہوں، میری طرف سے تو صاحب علم ہے۔ اب جسے چاہتا ہے کائنات کو اسی طرح چلا جیسے میری مرضی ہے۔ یہ حواس اس واسطے خدا عطا کرتا ہے۔ حضرت یوسف کا کرتا لے کر کہاں سے چلا؟ مصر سے وہ چلا تھا بشیر۔ اور حضرت یعقوب کہاں پہ تشریف فرما تھے؟ کنعان میں تشریف فرما تھے، وہاں وہ مصر سے نکلا تھا کرتا لے کر کے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفنتون، میں آج یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کون سا حادثہ تھا؟ وہ تو نہیں جانتے تھے جو لا رہے تھے، انہیں وہ خوشبو نہیں آ رہی تھی، کرتا ان کے پاس تھا، لیکن ہزاروں میل دور وہ جو صاحبان شامہ بیٹھا ہوا تھا، صاحب شامہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہزاروں میل دور سونگ کے کہہ دیا یہ یوسف کا کرتا ہے۔ یہ حواس نبوت ہیں پاک اور یہ پھر حواس کمال کو پہنچتے گئے، جیسے جیسے نبوت و رسالت کامل ہوتی گئی یہ حواس کمال کو پہنچتے گئے۔ پیغمبر کی ذات میں آ کر یہ حواس اپنے پورے کمال پہ پہنچے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ جو حواس خدا نے مجھے عطا کیے ہیں سارے کے سارے اے علی تجھ میں پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے خدا حق کے حاکمیت دیتے ہوئے کہتا ہے اطیع اللہ، یہ اللہ کی اطاعت ہے، لیکن میرے رسول کی رسالت کے پہلو میں یہ میری اطاعت شمار ہوگی۔ میرا رسول بتلائے گا نماز کیسے پڑھنی ہے، تم پڑھ لینا، یہ میری اطاعت ہے، فرمان رسول ہے۔ آپ ظاہری طور پہ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، خدا کہتا ہے یہ اطیع اللہ ہے۔ اب دوسری منزل میں کہا وَأَطِيعُ الرَّسُولِ، کیوں؟ اب وحی کا پہلو نہیں ہے، اس واسطے خدا کہتا ہے کہ یہ رسالت ہے قیامت تک کے لیے۔ ظاہری طور پہ رسول آپ کے بیچ میں نہیں رہیں گے۔ اب اس دور کے لیے جب ظاہری طور پہ میرا رسول تمہارے بیچ نہیں ہوگا، میں چاہتا ہوں ایسا بندوبست فرما دوں کہ جیسا رسول تھا قیامت تک ویسی ہستیاں تمہاری رہنمائی کرتی رہیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا خدا کہتا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہاں عام مفسرین نے، سب نے لکھا ہے مفسرین نے، اور اس کو حتیٰ اہل سنت مفسرین بھی ماننے پہ مجبور ہوئے۔ امام فخر رازی نے مانا، سید قطب نے المنار میں مانا کہ ہے تو یہ
اسمت کا تقاضا کہ جیسے رسول معصوم ہے اولی الامر معصوم ہونے چاہیے. کیوں؟ خدا نے جو کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی. یعنی جیسے رسول کی اطاعت کہی، اس کا مطلب ہے رسول معصوم ہے، کبھی خلاف مرضی خدا نہیں کہیں گے، لہٰذا میں کہتا ہوں اسی طرح اطاعت کرو جیسے میری فرض ہے. خدا نے کہا اسی اطاعت میں اولی الامر کو شامل کر دیا، لہٰذا جیسی اطاعت رسول کی ویسی اولی الامر کی. اس کا مطلب ہے اولی الامر کبھی آپ کو غلط اقدام نہیں کہیں گے، غلط کردار نہیں پیش کریں گے، گمراہ نہیں کریں گے، بلکہ سیدھے راستے پہ چلنے کی ضمانت ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسی اطاعت میرے رسول کی ہے ویسی اطاعت اولی الامر کی ہے. یہ امام فخر رازی نے بھی مانا، المنار والے نے بھی مانا. صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہے یہ عصمت کا تقاضا تو ہم پھر مان لیتے ہیں کہ امت کے اہل حل و عقد معصوم ہیں. اہل حل و عقد جس پہ جمع ہو جائیں، جس کو وہ اپنا خلیفہ اور حاکم بنا دیں، وہ معصوم ہو جائے گا. کیوں؟ آیت جو کہہ رہی ہے کہ معصوم ہونا چاہیے، لہٰذا ہم ان کو اس واسطے معصوم. اور جناب سید قطب نے تو حد کر دی، انہوں نے کہا کہ امت پوری جب کسی جگہ پہ جمع ہو جاتی ہے کسی حکم پہ تو یقیناً جس کو بناتی ہے اسے عصمت حاصل ہو جاتی ہے. یعنی عصمت کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. آیت اتنی واضح ہے. جناب فخر رازی نے اس آیت میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کہا یہ عصمت ہے. پاک پیغمبر کے لیے اس آیت سے عصمت ثابت ہے. یہ انکار نہیں کر سکتے کہ عصمت ہے اولی الامر کو. کہتے ہیں جب امت جمع ہو جاتی ہے تو پھر وہ معصوم ہو جاتا ہے، جس کو چن لیتے ہیں وہ معصوم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کتابوں کو دیکھیں تو وہ اس پہ بس نہیں کیا، کہا کہ یہ آیت کہہ رہی ہے آپ کے حاکم جو بھی حکومت کرنے والے ہیں وہ اولی الامر ہیں، لہذا اچھا ہو برا ہو عادل ہو فاسق ہو آپ پہ لازم ہے اس کی اطاعت کرے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے. تناقض پیدا ہو گیا نا بات میں کہ آیت کو دیکھا آپ نے کہا اولی الامر معصوم ہونے چاہیے چونکہ رسول معصوم ہے، لیکن جب اپنے عقائد کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے عقائد کا یہ لازمی حصہ ہے کہ جو بھی حاکم آپ کا بن جاتا ہے ولو غصب کر لے، لیکن جب حاکم بن جاتا ہے، یہ سب عقائد میں جو بھی ہمارے برادران کی عقائد کی کتابیں ہیں سب میں لکھا ہوا ہے کہ جب حاکم بن جاتا ہے پھر آپ پہ اطاعت واجب ہے، جو کہ آیت کہہ رہی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. خداوندہ اگر یہ کہنا تھا کہ آپ اپنے ہر حاکم کی اطاعت کر سکتے ہیں، نہ رسول کی ضرورت تھی، نہ انبیاء کی ضرورت تھی، نہ قرآن کی ضرورت تھی، چونکہ معیار ہی کوئی نہیں ہے، سیدھا کہہ دیتا کہ آپ کی جو بھی حکومت ہے اس کے تابع چلتے رہے تاکہ آپ سیدھے رہیں. کسی شریعت کی ضرورت نہیں تھی. اتنی زحمت کی. خدا نے تو کبھی شریعت میں آپ کو حکم نہیں دیا کہ گناہ کر سکتے ہو. ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے خدا نے اجازت دی ہو کہ اس مرحلے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں گناہ کر سکتے ہو. جہاں پہ اجازت ہے کچھ حرام کھانے کی وہاں پہ پہلے خدا حرمت کو ختم کرتا ہے. عجیب بات ہے نا. خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ کی جان جا رہی ہے اور مردہ پڑا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں مردہ حرام ہے لیکن کھا سکتے ہو. نہ، خدا کہتا ہے ایسے مرحلہ میں نے تمہارے لیے دوسرا حکم جعل کیا ہے، اس کی حرمت کو ختم کر دیا ہے، اتنا کھانا تمہارے لیے حلال ہے کہ جس سے تمہاری جان بچ سکتی ہو. شریعت اس طرح ہے کہ جو کسی مرحلہ حیات میں بھی حرام کی اجازت نہیں دیتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم ان حاکموں کی پیروی کرو اور تم پہ واجب ہے جو تمہیں حرام کا حکم دے رہے ہیں، جو تمہیں گمراہ کر رہے ہوں. کیوں مسلسل کہتے رہے کہ ہادیوں کی طرف جانا؟ یہ قرآن ہدن للمتقین تمہارے لیے ہدایت ہے، میرا پیغمبر ہادی ہے، اس کے بعد میں نے تمہاری ہدایت کا بندوبست کیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ تم پوری زندگی شریعت پہ چل سکو. میں نے اس لیے یہ بندوبست کیا ہے تاکہ پوری زندگی تم شریعت کے راستے پہ گامزن رہ سکو، کبھی شریعت سے منحرف نہ ہو، ایک لحظے میں بھی کسی حرام کے ارتکاب کی خدا اجازت نہیں دیتا ہے. خداوند اگر اجازت نہیں ہے تو یہاں پہ کیوں فرما رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے حاکم ہیں؟ خدا فرمائے گا میں نے اسی واسطے رسول اور اولی الامر کی ایک لفظ کے ساتھ اطاعت فرض کر کے بتلا دیا ہے کہ جیسا میرا رسول معصوم ہے ویسے ہی اولی الامر معصوم ہوں گے. اللہ
صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ خدا فرماتا ہے میں نے تو قرآن میں واضح کھول کے حکم کو بیان کیا ہے، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ میری طرف رجوع کرو، جھگڑوں کی صورت میں میرے رسول کی طرف رجوع کرو، یہی بہتر ہے، یہی بہترین انجام ہے اگر اپنا انجام بہتر چاہتے ہو۔ ایک حاکم ظالم جب معاشرے پہ حاکم ہو جاتا ہے تو کہاں معاشرہ صالح رہ سکتا ہے؟ ایک گناہگار اور فاسق حجاج ابن یوسف حاکم تھا، سب نے مانا ہوا تھا، عبد الملک ابن مروان سب نے مانا ہوا تھا، بنو امیہ، بنو عباس تاریخ میں، اور اس کے بعد ظالم حکومتیں آتی رہیں، سب کے سب وہ تھے کہ جن کی اپنی زندگی پوری کی پوری گناہوں سے لبریز تھی۔ آپ انہیں کہیں کہ یہ ہمارا حاکم اسلامی ہے، ہمیں اسلام کہتا ہے کہ اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کے کسی حکم کے خلاف سر نہیں اٹھا سکتے، کیا کہیں گے؟ کافر کیا کہیں گے کہ یہ کیسا اسلام ہے جس کا کوئی اصول ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ حاکم جیسا کردار پیش کرے آپ کا اسلام کہتا ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ یہ تو اسلام کی بہکنی ہو جائے گی، اسلام کی بنیادیں ختم ہو جائیں گی، اسلام نابود۔ اس کا مطلب ہے یہ تعلیمات تب سے داخل ہوئی ہیں جب سے یہ ظالم حکمران حکومت میں آئے، تب سے اسلام کو یہ توجیہیں دی گئیں، تب سے قرآن کو یہ تعویلیں دی گئیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر معاشرے پہ آل محمد حاکم رہتے، قرآن کے وہی مطالب کہتے جیسا خدا چاہتا تھا۔ اگر حاکمیت انہی کو دی جاتی جنہیں خدا دینا چاہتا تھا تو پھر معاشرے میں وہی اسلام حاکم ہوتا، وہی تعویلیں حاکم ہوتی، قرآن کی وہی تفسیریں حاکم ہوتی جو خدا قرآن میں بیان کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قرآن سے استدلال بنو امیہ بھی کرتے ہیں، بنو عباس بھی کرتے ہیں اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے قرآنی تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا تھا۔ ان حاکموں نے لوگوں کے ذہنوں سے حقیقی اسلام کو نکالنے کے لیے جیسے قرآن کی غلط تفسیریں پیش کی، اس کے مقابل میں اسی طرح انہوں نے مفسرین پیدا کیے، حدیث بیان کرنے والے محدثین پیدا کیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب تک اسلام کا رنگ نہیں دیں گے تب تک لوگ نہیں مانیں گے۔ اگر حاکم کہہ دے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں مانیں گے، لیکن اگر ایک محدث کہہ دے کہ پاک پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ جیسا بھی حاکم ہو اس کے سامنے سر نہ اٹھانا، لوگ مان لیں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو محدث کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو عالم قرآن کہتا ہے، مفسر قرآن کہتا ہے۔ جب وہ کہے گا، یہی تو کہا تھا معاویہ نے سمرہ ابن جندب کہ یہ جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کو کہو ابن ملجم کے حق میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ والی علی کے حق میں ہے۔ 1,00,000 درہم دوں گا، اس نے نہیں مانا، 2 نہیں مانا، 3 نہیں مانا، 4,00,000 درہم کہا، مان گیا اور اس نے حدیث بیان کر دی۔ رسول فرماتے ہیں کہ یہ ابن ملجم کی وہ رات ہے جب وہ کوفہ میں آ کے رکا تھا، اس رات کو خدا فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ ابن ملجم کے حق میں نازل۔ اس طرح قرآن کو ذبح کیا گیا، اس طرح اسلام کی بہکنی کی گئی ہے۔ آل محمد وہ ہے کہ جو اس تاریک دور میں اسلام کو زندہ کر کے گئے۔ کیا کیا تھا سید الشہداء؟ نہیں ہوتا ہے، کیوں ذہنوں سے مٹتا نہیں ہے؟ اس واسطے کہ جو بنو امیہ چاہتے تھے اسلام کی تعلیمات ختم ہو جائیں، قرآن کی توجیحات وہ اپنی مرضی سے کرے، قرآن کی تعویلیں وہ اپنی حکومت کے لیے کرے، اپنی حاکمیت کو ثابت کرنے کے لیے کرے، اس پہ کامیاب ہو جاتے اگر سید الشہداء قیام نہ فرماتے، اگر سید الشہداء اس دور میں معاشرے کی مدد کو نہ آتے، معاشرہ مسخ ہو چکا ہوتا۔ آج دنیا کو پتہ چل جاتا اگر وہی روش برقرار رہتی جیسے وہ حاکم چاہتے تھے، آج دنیا میں اسلام کا نام نہ ہوتا۔ دنیا میں جو اسلام کا نام ہے، حقیقی محمد وآل محمد کا اسلام جو دنیا کے پاس موجود ہے، یہ سید الشہداء کی وجہ سے ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، پاک پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا، دوسرے امام بھی ارشاد فرماتے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تیرے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ تاریخ میں کتنے بڑے بڑے دن گزرے ہیں، انبیاء کے ایک ایک دن کو دیکھیں، حضرت نوح کے ایام کو دیکھیں، ان کی مصیبتوں کو دیکھیں، حضرت ایوب کے امتحانوں کو دیکھیں، حضرت یعقوب کی مشکلات کو دیکھیں، حضرت یوسف کی زندگی کو دیکھیں، کتنے بڑے بڑے دن۔
पाक पैगंबर की अपनी ज़िंदगी को, जिसमें वो इरशाद फरमाते हैं कि माऊज़ी नबिय्युन मिस्ला माऊज़ी, तो किसी नबी को इतनी तकलीफ़ें नहीं दी गई जितनी मुझे दी गई हैं। लेकिन वही रसूल फरमा रहे हैं ला यौमुन का यौम का अबा अब्दुल्ला, ओ मेरे हुसैन बेटा, जैसा तेरा दिन है ना आशूर, ऐसा किसी का दिन नहीं है। क्या किया तूने ऐ मेरे हुसैन, इस एक दिन में सुबह से लेके असर तक जो अंबिया ने पूरी जिंदगी में किया है वो उस 8 घंटे में तू अंजाम दे। कौन सा दिन इसका मुकाबला कर सकता है? सब चले गए, बेटे, भतीजे, भाई सब चले गए। एक मरतबा सैयदुश शुहदा ने फनज़र यमीनन व शिमालन फलम अजद अहदन, दाएं देखा बाएं देखा, ख़याम खाली, सहराए करबला में लाशें बिखरे हुए हैं। एक मरतबा हुसैन ने जब आपने आप को तन्हा देखा ना, कहते हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, कोई है जो हमारी मदद करे, कोई है जो रसूल ज़ादियों के पर्दे की हिफाजत करे। जब हुसैन ने यह आवाज़ दी, एक मरतबा ख़याम से गिरिया की आवाज़ें बुलंद हो गई। हुसैन वापस ख़याम में आए, अपनी बहन से पूछा, बहन ज़ैनब, ये ख़याम में गिरिया की आवाज़ें क्यों बुलंद हो गई? कहा भैया जब से आपने कहा ना हल मिन नासिरिन यंसुरना, असगर बहुत गिरिया कर रहा है, अपने झूले में आराम नहीं कर रहा है। एक मरतबा कहा हाथ ये लैया इब्नी, बहन ज़ैनब मेरे बेटे को मेरे पास ले आओ, ले उवद्दिअ हूँ, मैं चाहता हूँ अपने असगर को अलविदा कह लूँ। मकसद तो ये था कि मैं आखिरी सलाम कर लूँ, अपने फूल को आखिरी बोसा दे लूँ। जब हुसैन ने असगर को अपने हाथों पे लिखा और लिया ना, और एक मरतबा देखा जो असगर की हालत है, हुसैन दिल में सोचते हैं कि ये अगर पानी न पिए तो असगर की मौत वाक़ई हो जाएगी। ये कह करके हुसैन बाहर चल पड़े, मैं ले जाता हूँ, पानी का सवाल करता हूँ, मुमकिन है किसी को इस बच्चे पर रहम आ जाए। अपनी इसी कैफियत को सैयदुश शुहदा ने आपको पैगाम देते हुए कहा, शियती मा इन शरिब तुम मा आज़बिन फंदुबुनी, शिया जब मीठा पानी पीना मुझे याद करना, फज़कुरुनी लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरुनी, काश तुम करबला में आशूर को होते ना, देखते कैफा अस्तस्किल तिफली अबो यरहमुनी, मैं अपने असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा था लेकिन मुझे पानी ना मिला। कितना दर्द था सैयदुश शुहदा को। अपने इस जुमले को आप तक पहुंचाने के लिए अपना दर्द बयान कर रहे हैं। करबला में हुसैन का सबसे बड़ा दर्द यह था कि मैं असगर के लिए सवाल कर रहा था, किसी ने पानी ना दिया, लेकर के चले। तारीख कहती है मक्तल में है कि जब जा रहे थे तब भी रुक रुक जाते थे, जब शहादत के बाद आ रहे थे तब भी रुक रुक करके आते थे। जाते थे एक कदम उठाते थे, अबा का दामन उठा करके देखते थे, असगर जिंदा है तो सवाल करूं, अगर जिंदा नहीं है तो हुसैन सवाल की शर्मिंदगी ना उठाए। लेकर के चले, एक टीला पे पहुंचे, बुलंद टीला पे खड़े होकर के असगर को अपने हाथों पे बुलंद किया, खिताब किया कि ओ लोगों, अगर तुम मुझ पर रहम नहीं करते हो, अगर तुम समझते हो कि मैं कसूरवार हूं, फरहमू हाज़ा तिफ़्ल सगीर, इस छोटे से बच्चे पे तो रहम करो। अला तंजुरून कैफा यतलज़्ज़ा शानन, देखते नहीं हो कैसे प्यास से तड़प रहा है। लुगत वाले कहते हैं यतलज़्ज़ा वो मछली की हालत है, जब पानी से निकलती है जब तक उसमें जान होती है वो तड़पती रहती है, जब जान ख़त्म हो जाती है कभी मुंह खोलती है कभी बंद कर लेती है। असगर की यही हालत थी। अब इतनी ताकत नहीं थी कि असगर रो सकते, मुंह को खोलते थे मुंह को बंद कर लेते थे। ये जो जुमला कहा ना, हुरमल को कहते हैं मेरे साथ कि अय हुरमल इक्ता कलाम हुसैन, कलाम हुसैन का जवाब क्यों नहीं देते हो। अब मक्तल कहती है कि यह कूफा का सबसे बड़ा तीर अंदाज था। ये अगर ऊंट को तीर मारता था तो ऊंट अपनी जगह पे गिर जाया करता था। दो तरह के तीर मारता था, एक सीधा तीर था जिसकी एक नोक हुआ करती थी, दूसरा बड़ा तीर था जिसकी 3 नोकें होती थी। ये इसने 4 तीर करबला में चलाए हैं। एक तीर जनाब अब्बास की आंख में मारा था, दूसरा तीर इमाम हसन के बेटे अब्दुल्ला को मारा था,
تیسرا تیر حسین کے سینہ پہ مارا تھا، چوتھا تیر جانتے ہو کیا پہ مارا تھا؟ علی اصغر کے گلے پہ مارا تھا. فقطعہ من الاذن الى الاذن ومن الورید الى الورید. اس تیر نے گلو علی اصغر کو زخمی نہیں کیا بلکہ مقتل کہتا ہے کہ علی اصغر کے گلے کو کاٹ دیا. جب یہ حالت حسین نے دیکھی، خون علی اصغر اپنے ہاتھوں پہ لے لیا. بار الہ، یہ میری قربانی کا خون ہے، اسے اپنے منہ پہ مل رہا ہوں. اب جب یہ حالت تھی نا حسین کی، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بار الہ، یہ میرا اصغر میری قربانی ہے. خدا کی طرف سے آواز آئی، او میرا حسین، میں نے اس کا بندوبست کر دیا ہے، جنت میں اسے پانی پلانے والے موجود ہیں. حسین اب لے کر کے چل رہے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، اس واسطے کہ بار بار کہہ رہے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پتہ نہیں کیا سوچا حسین نے. لاشا علی اصغر کو لے کر کے پشت خیام میں گئے، ایک قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کر دیا. ایک مرتبہ جب خیام کے اندر داخل ہوئے، سکینہ نے پوچھا بابا میرے بھیا علی اصغر کو کیا پانی مل گیا؟ رو کر کے کہتے ہیں بیٹا آپ کا بھائی شہید ہو گیا. میں کہوں گا مولا دوسرے لاشوں کو ایک مرتبہ ذبح کیا گیا، آئے لاشا علی اصغر ایک مرتبہ تیر سے ذبح ہوا، دوسرے مرتبہ نیزے سے ذبح ہوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.